کہ وحی الہی سے بات کرنے والا گمراہ نہیں ہوتا، نہ وہ کجروی کا شکار ہوتا ہے، جیسا کہ رسول کا خاصہ. اسی طرح جو آپ کی امت کے افراد ہیں، اگر وہ وحی الہی پر قائم ہیں تو وہ حق اور سعادت کے راستے پر قائم ہیں، وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتے. ہاں کبھی فہم میں خطا ہو سکتی، مگر چونکہ تقیہ دلیل پر ہی ہوتا ہے اس لیے کوئی عیب نہیں ہے. ہر اجتہاد کرنے والا یا ہر فیصلہ کرنے والا وہ یخطی و یصیب، غلطی بھی کر سکتا ہے اور درست بھی کہہ سکتا ہے. غلطی پر 1 اجر اور درست کہنے پر 2 اجر. غلطی پر 1 اجر اس لیے کہ اس نے کوشش کی ہے، تو اگر خطا واقع ہو گئی تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے، مگر اس نے جو کوشش کی، جد و اجتہاد کیا، اس پر وہ 1 اجر کا مستحق ہے. تو اللہ تعالیٰ کی وحی پر جو اعتماد کرے گا، اسی کی بات کرے گا، اسی کے مطابق فیصلے کرے گا، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی وحی سے ہٹ جائے اور قیل و قال آ جائے، فلاں کی بات اور فلاں کا فتویٰ اور فلاں کی رائے، تو یہ گمراہی کی بنیاد بن سکتی. تو ان 4 آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے اس منصب کو بیان کیا کہ رسول ما ضل صاحبکم وما غوا، وہ گمراہ نہیں ہیں، نہ قصداً و ارادتاً اور نہ خطاً و نسیاناً. کیوں؟ کیونکہ وہ وحی سے بات کرتا ہے جو کہ حق ہے. تو ایسا بندہ کہاں گمراہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ تعلیم ہمارے لیے بھی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر ہم اللہ تعالیٰ کی وحی کو تھامے رہیں، اسی کو پڑھیں، اسی کو سمجھیں اور اسی کی دعوت دیں. تو خطا کا امکان نہیں ہے، گمراہی کا امکان نہیں ہے. ہاں اس کو چھوڑ دیں تو چاروں طرف سے گمراہی کے امکان بن سکتے ہیں.